औज़ुबिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. We are doing Joshane Kabir and we have finished 41 units of it. Today we are going to continue from unit number 42 and let's see till where we can finish. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka ya la ilaha illa antal ghawth خلصنا من النار يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من خلق فسوى يا من قدر فهدى يا من يكشف البلوى يا من يسمع النجوى يا من ينقذ الغرق يا من ينجي الهلكى يا من يشفي المرضى يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب. So is the 41st actually which I just read to you all and इसमें actually properly जो use किए गए हैं वो Quranic verses हैं. Okay, that's why I always say that Quran and these duas are they make you understand each other better and they complete the meanings of each other, they complement each other. Now this is a proper verse of Suratul Ala. Yaman khalaqa fasawwa. Now there it is, the Surah Ala mein jab aata hai sabbe hisme rabbikal ala. It started sabbe hisme rabbikal ala allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Okay, but yahan par hai yaman khalaqa fasawwa. Okay, because this is already Allah is saying tasbih karo उसकी सब्बे हिस्मे रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ा फसव्वा. तस्बीह करो उस रब की जो आला है जिसने खल्क किया और उसने कंप्लीट किया और उसने परफेक्ट किया. तो नाउ नेचुरली यहाँ पर ये तस्बीह कर रहे हैं हम. This is the tasbih. That tasbih also comes when you say Subhana Rabbiyal Ala. That is an answer to that verse. Sabbi is a command. It's a command of Allah. Sabbi, pray the tasbih, recite the tasbih. That's what it means. Do the tasbih of what? Sabbi isme rabbikal ala. In the name of Allah, the highest. So यहाँ पर when you do that is, we do the Subhana Rabbiyal Ala in the sajda. वो Rasulullah ने add किया. ये सूरा आने के बाद, ये आयत आने के बाद Rasulullah ने ये पार्ट ऑफ द प्रेयर को, ये पार्ट ऑफ द कुरान को नमाज में ऐड किया. तो नाउ दिस इज ऑल्सो अ तस्बीह. वो भी तस्बीह है और ये भी तस्बीह है. तस्बीह यानी अल्लाह का जिक्र करना, उसकी पाकी बयान करना, उसको ग्लोरीफाई करना, बार बार उस नाम को दोहराना. सो नाउ जब हम ये कहते हैं तो एक्चुअली हम कुरान के कमांड को पूरा करते हैं. अल्लाह कहते हैं सब्बी हिस्मे रब्बिकल आला. ही इज कमांडिंग यू टू प्रे द तस्बीह. एंड हियर वी सेइंग तस्बीह ऑफ व्हाट? या मन खलका फसव्वा. उसमें अल्लज़ी खलका फसव्वा. यहाँ पे है या मन, ही, ओ ही, who created and perfected, okay, or completed. Ya man khalaqa fasawwa, ya man qaddara fahada. Again that ya man, he who qaddara, he made with muqaddar, he made a destination, he made a balance, okay, in a proper proportion. Everything proportion in your physical form, proportionate and balance in giving you risk, in giving you lifespan, in giving you anything. He proportioned it. That is what we call qaddara or muqaddar. So he is the one who made for you the muqaddar, and then it says hidayat. Hada means he has kept inside you something that is going to obey. जब अल्लाह कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी obey Allah and obey his messenger. Allah makes a command only when he knows that he has given you the capacity to fulfill it. And that is why in us हमारी यहाँ obedience है. जो इंसान अल्लाह को और रसूल को obey नहीं करते हैं वो किसी और को ओबे करते हैं. जो मुशरिक होते हैं वो बुतों के आगे सजदा कर देते हैं, लेकिन जो मुशरिक नहीं होते और अल्लाह रसूल की इताअत नहीं करते हैं, आप देखेंगे कहीं दौलत की इताअत करते हैं, कहीं बड़े लोगों की इताअत करते हैं, दे बिकम, वो उनके
آئیڈیلز ہو جاتے ہیں. لیکن فار اس اٹ از اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو نا نیچرلی اللہ کہتے یا من قدرا فہدا, اس نے پہلے مقدر بنایا تمہارے لیے اور مقدر کے بعد اس نے ہدایت دی. ہدایت دی. He gave you all the understanding power, the intellectual balancing power that you understand when a hadi comes in front of you, when lessons come, when books come, when prophets come, when miracles come. So you understand Yaman qaddara fahada. So he balanced your mind, he balanced yourself and your spirit so that you are able to follow it. So just as khalaq ke saath sawwa aata hai, khalq to har cheez اللہ ہی کرتا ہے, لیکن اگر خلقت کے ساتھ کمپلیشن اور پرفیکشن نہیں ہوتا, ایک آنکھ کہاں ہوتی دوسری آنکھ کہاں ہوتی. یو سی the beauty of the symmetry of man's body, his physical form, it is made for namaz. So he has made it absolutely perfect. جو ہمارے symmetrical اس کے برابر stances ہوتے ہیں, he has made it according to that. So that's what کہ اس نے قدر خلق کے ساتھ سو ہے, یعنی اس نے کریٹ کیا پرفیکشن کے ساتھ, اس نے مقدر دیا ہدایت کے ساتھ. اس کے بعد یامن یکشف البلوا, یکشف مٹا دیتا ہے, بلوا از افلکشنز, بلاؤں کو دور کر دیتا ہے. یامن یسمع النجوا, وہ جو ہے نجوا سنتا ہے, یعنی جو دو آپس میں بات کرتے ہیں, کانا پوسی کرتے ہیں, سیکرٹ کاؤنسل کرتے ہیں, تو وہ سنتا ہے. یامن یسمع النجوا, وہ سننے والا ہے نجوے کی بات کو. اور نجوے کی بات, نجوا کس نے کیا قرآن میں؟ نجوا کیا تھا مولا, دیٹس کالڈ آئے نجوا. تو جب رسول اللہ یہ آیت آئی تھی کہ اگر آپ کو نجوا کرنا ہے تو کچھ صدقہ دینا پڑے گا, تو وہ نجوا جو کیا تھا, جو انیکٹ کیا تھا اس آیت کو, وہ مولا علی تھے. مولا علی نے ان کے ساتھ سیکرٹ بات کی تھی. سو وہ سننے والا ہے نجوا کی, جو چھپی ہوئی باتیں. آف کورس اٹ از فار ایوری بڈی آلسو, کہ میں کوئی چھپی بات کروں آپ سے, یا آپ کوئی چھپی بات کریں اپنے فرینڈ سے, تو وہ بھی اللہ سنتا ہے. تو دیٹ از واٹ از دا پاور آف گاڈ. کہتے یسمع النجما یامن ینقذ الغرقا, he saves you from غرق. غرق یعنی from drowning. Now this غرق doesn't only come in the oceans and the seas, in depressions, in darknesses, in evil, in negativities. انسان جب ڈوب جاتا ہے تو اللہ ہے جو اسے بچاتا ہے وہ غرق ہونے سے. یامن ینجیل ہلکا, ینجیل نجات دیتا ہے ہلاکت سے. ہلاکت can come in any form. ہلاکت can come, it is can you say a loss. It can be in Quran it is used کہ اپنے ہاتھ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو, اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالو. So that means in difficulty. It means in difficulty, but it also means ہلاکت also means death. تو نجات کون دیتا ہے ہلاکت سے؟ بچاتا کون ہے مصیبت سے؟ اللہ بچاتا ہے. اور اگر موت سے بچاتا ہے تو وہ بھی اللہ بچاتا ہے. لیکن ہلاکت سے نجات دینا یعنی جب ہم مر جاتے ہیں تو پھر ہمیں زندہ کون کرتا ہے؟ وہ بھی اللہ, وہ بھی نجات اللہ دیتا ہے. So this is the deliverance. It applies in all the phases of understanding. یامن یشفی المرضى, وہ جو شفا دیتا ہے مرض سے. مرض is the illness and شفا is the cure. So naturally اس نے پہلے ہدایت بنائی, بعد میں انسان کو بھیجا تاکہ انسان ہدایت پہ چلے. اسی طرح اس نے پہلے شفا کو بنائی, بعد میں مرض ہے. یامن ازحک والابکا. Now again we come back to the verses of the Quran and these verses are of Surah An-Najm. مثل کون سے؟ یہ کس کی؟ یامن ازحک وابکا, یعنی وہ ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہم ہنستے ہیں تو اہل بیت کے لیے, ہم روتے ہیں تو اہل بیت کے لیے. ہماری ہنسی ہمارا غم اس میں انکلوسیو نہیں ہوتا ہے. دیٹ از دا پیور فارم آف ریلیجن. یعنی تم خوش ہو اللہ کی خوشی میں اور تم غمگین ہو اللہ کے غم میں. سو دیٹ از حسینیت اور عزاداری ٹیکس یو نیئر گاڈ, تاکہ آپ کی ول اس کی ول سے مل جائے. ہماری خوشی کیا ہے؟ خوشی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ کی خوشی, اس کی خوشنودی ہے تو ہماری خوشنودی ہے. چاہے ہم لاکھوں روپے اپنے اوپر لٹا دیں اور خرچ کر دیں, لیکن وہ اللہ کی خوشنودی کس میں ہے کہ آپ تھوڑی سی خیرات دے دو. سو رادر یو ڈو دا خیرات دین میک یور سیلف ہیپی, میک گاڈ ہیپی. کیونکہ وہی
ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے. So that is what, azadari takes you towards God, because he wants us to laugh with the Ahlul Bayt and cry with the Ahlul Bayt. Yaman azhaka wa abka yaman amata wa ahya. یہ بھی آیت اسی کی same continuance کہ وہ جو موت بھی دیتا ہے اور وہ جو زندگی بھی دیتا ہے. وہ جو موت بھی دیتا ہے, وہ جو زندگی بھی دیتا ہے. اس کے بعد میں یامن خلق الزوجین الذکر والانثی. یہ آیت ہے سورہ قیامہ کی, کہ وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے, وہ موت بھی دیتا ہے, اور وہ خلق کرتا ہے کس کو؟ زوجینا ذکر والانثی. ہی از دا پیئرز, دا پیئرز بناتا ہے. انسان میں پیئرز ہے, فیمیل ہے اور میل ہے. اب عورت کے ووم میں جب وہ بچہ ہوتا ہے, اس کو وہ ریکگنیشن, بی اٹ اے فیمیل اور بی اٹ اے میل, اٹ از اپون گاڈ ٹو میک اٹ اے male or make it a female. That's what Allah is saying that over here. Okay, whether if you give you daughters, then it is one who created the sex of that baby. And if it's a male, then it was Allah who did it. We come to the next one. Subhanaka ya la ilaha illa antal ghaus al-ghaus. Khalisna minan nar ya Rab. Allahumma salli ala Muhammadan wa ali Muhammad. Now this is the omnipresence. Yaman fil barre wal bahre سبیلہو. اسی کے راستے ہیں, بحر میں بھی اور بر میں بھی. what is بحر? بحر is the ocean and bar is the land. So that means the continents and the oceans. Yaman fil barri wal bahri sabiluhu. His ways are in the continents and in the oceans, and of course they are in the in the universes also, because that is what it says. Whatever he has made, these are the ways. اس کے راستے, اس کو کہتے ہیں سبیل. جہاں تک وہ لے جاتا ہے صرف ہم وہاں تک جاتے ہیں, اور اس کے آگے ہم نہیں جا سکتے. یامن فی الآفاق آیاتہ. اور جو آفاق ہیں, what is the آفاق? are the horizons. اس میں اللہ نے اس کی آفاق کی قسم بھی کھائی ہے. فلا اقسم بالشفق. نہیں, this is افق. Okay, this is افق. یامن فی الآفاق آیاتہ, یعنی پورے زمانوں میں, پورے ہورائزنز میں اسی کی نشانیاں ہیں, اللہ کی ہی نشانیاں ہیں. یامن فی الآیات برہانہ, اور جو اس کی نشانیاں ہیں, جو اس کی آیتیں ہیں, وہ اس کے جو میریکلز ہیں, برہانہ, they are his understandings, they are his evidences. برہان کا مطلب ہوتا ہے ایویڈنس. سورج نکلتا ہے ایک طرف سے, ڈوب جاتا ہے دوسری طرف, یہ اس کی نشانی ہے, یہ اس کی آیت ہے. اس کے سوا سورج کچھ نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ we cannot make the sun do anything. یامن فی المماتی قدرتہ, اس کی جو موت ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہے, اس کے قدرت میں ہے. it is in his power, in his authority to take the life of somebody and to give life to somebody. تو وہ قدرت ہے. کوئی بھی جب اس کی بات, موت جب قریب آتی ہے, کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے اس کی ذات کے. دعائیں اگر پڑھی جائیں, دعائیں اگر مانگی جائیں, گڑ گڑایا جائے, فریاد کیا جائے, وسیلے لگائے جائیں, لیکن وہ تمام اسی سے لگاتے ہیں اگر وہ چاہے گا. If he wants, then it will happen, but if he doesn't want, it is not going to happen. تو جو موت ہے وہ اسی کی قدرت کا کمال ہے, وہ اسی کی اتھارٹی میں. کتنا بھی بڑا دنیا میں آدمی ہو جائے, آپ نے دیکھا ہے نا, the example of جو اتنا, جس نے شداد نے جنت بنائی تھی دنیا میں, کیا ہوا؟ یامن فی القبور عبرتہ. Now see, we are moving towards the what do you call the steps, the realms after death. اللہ کہتا ہے کہ اس کی آیت میں اس کی نشانیاں ہیں, اس کی نشانیوں میں اس کے پروفس ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ موت میں اس کی قدرت ہے, اگر کوئی کسی کو موت آ جائے وہ اللہ کی اتھارٹی میں. پھر قبر کیا ہے؟ موت جو ہے وہ اس کی قدرت ہے, قبر جو ہے وہ اس کی عبرت ہے. عبرت یعنی لیسن, اور لیسن کس کے لیے؟ جو چلا گیا اس کے لیے نہیں, میرے لیے اور آپ کے لیے. کہ آج وہ اتنا مجبور ہے کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, اتنا مجبور ہو گیا ہے. تو نیچرلی وہ ہمارے لیے کہ کل ہم لوگ وہ پوزیشن میں ہوں گے
کہ جو بندہ آج مرا ہے جو پوزیشن میں ہے. تو قبر میں لٹانا عبرت ہے آپ لوگ سب کے لیے, ساری انسانیت کے لیے. اٹس اے لیسن فار یو ٹو لرن. دین سے یا من فی القیامت ملکہ, یو نو وی آر موونگ اہیڈ. قبر سے اٹھ کے ہم قیامت میں کھڑے ہوں گے تو اس دن اس کی بادشاہت ہوگی, اس دن اس کا کنگڈم ہوگا. ملکہ, بادشاہت, اوکے, ہز ڈومیننس. یا من فی الحساب ہیبتہ, اور جو حساب ہے وہ اس کی ہیبت, جب تمہارے حساب اور کتاب, when your accounts, the books of accounts, when think about it, we are in awe of it, کہ whether ہماری چیزیں ایکسیپٹ, ہماری نیکیاں ایکسیپٹ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, کیا ہمارے گناہ معاف کیے گئے ہیں یا نہیں معاف کیے گئے. تو دیٹ از دا awe of اللہ. یا من فی المیزان قضاؤہ, اور میزان پر اس کا انصاف ہے, میزان سے اس کا انصاف ہے. میزان از دا پراپر تول, دا بیلنس, جتنا دو گے اتنا پاؤ گے, اور اللہ دینے کے بعد اس پہ برتری کرے گا. تو دیٹ از واٹ از ہز میزان. دیکھے گا تم نے کتنے عمل کیے ہیں, اس سے بڑھا دے گا وہ, لیکن تمہیں پتا چلے گا کہ عمل تمہارے کتنے ہیں. اور میزان کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ مولا علی کو بھی میزان کہتے ہیں, کہ ہی از دا میزان. اینڈ وی ڈو اٹ ویئر اہل بیت میزان ہے, ولایت, ولایت اماموں کی ولایت میزان ہے. وی ڈو اللہ تطغوا فی المیزان, کہ میزان میں کبھی کمی نہیں کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے سورہ رحمان میں. تو نیچرلی جو میزان میں کمی نہیں کرے گا تو پھر قیامت میں اس کے حساب اور کتاب میں بھی اللہ رحمتوں سے اس کے سامنے پیش آئے گا. یا من فی الجنت ثوابہ, جنت اس کا ثواب ہے, ہر چیز. میزان اس کے لیے, قدرت اس کے لیے, ثواب اس کے لیے, اس کی طرف سے. یا من فی الجنت ثوابہ, ثواب یعنی دا کمپنسیشن. جنت ہوگی وہ اس کے کمپنسیشن سے ہوگی. یا من فی النار عقابہ, اور جو آگ ہوگی وہ اس کی عقاب. عقاب مینس پکڑ, عقاب مینس دا imprisonment. پھر اللہ کہتی ہے پھر ہم پڑھتے ہیں سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. اگین وی سے the same thing over here. جیسے ہی ہم نے یہ باتیں پڑھی اور ہمارے دماغ میں موت بھی آ گئی, ہمارے دماغ میں قبر بھی آ گئی, ہمارے دماغ میں حساب و کتاب بھی آ گئے, ہمارے دماغ میں جنت بھی آ گئی, اور ہمارے دماغ میں آگ بھی آ گئی. تو پھر ہم کہتے ہیں سبحان کا, تسبیح پڑھتے ہیں. کس کی؟ اس کی. کوئی ذات نہیں, کوئی اللہ نہیں سوائے اس کے. لا الہ الا انت, تو ہی ہے ایک. الغوث, الغوث یعنی جو چھڑا دیتا ہے, مصیبت سے رہائی دیتا ہے. خلصنا, خالص کر ہمیں, ہمیں پیوریفائی کر. من النار, کس چیز سے؟ آگ سے. یا رب. We come to یامن الیہ یہرب خائفینا. It's a resort. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, ماں جب بچوں کو مارتی ہے تو وہ ماں جب بچوں کو مارتی ہے وہ اسی کے پاس جاتے ہیں بچاؤ کے لیے کہ یہ مجھے معاف کر دے. جب دوسرے مارتے ہیں تو وہ ماں کے پاس جاتے ہیں, لیکن جب ماں خود مارتی ہے تو ماں کے اور چمٹتے ہیں کہ ڈو ناٹ ڈو دس ٹو می. تو کیونکہ کوئی ریسورٹ نہیں ہے نا, ماں ان یور ہاؤس, یور مدر از این ایگزامپل and understanding of the lordship of Allah, کہ گناہ بھی کرو گے تو معاف صرف وہ کر سکتا ہے, کوئی اور نہیں کرتا. تو کہتے ہیں یامن الیہ یہربو, یہرب یعنی اس کی طرف جاتے ہیں, انکلائن ہوتے ہیں اس کی طرف. کون؟ خائفونا, جو خوف رکھتے ہیں, جو ڈرتے ہیں. تو ہمیں اگر خدا کا خوف ہے تو ہم اسی کی طرف رغبت کرتے ہیں, اگر ہمیں گناہوں کا ڈر ہے تو ہم اسی سے مغفرت چاہتے ہیں. یامن الیہ یفزع المذنبین, یفزعو یعنی پناہ لیتے ہیں, پروٹیکشن لیتے ہیں. کون؟ مذنبون, مذنبون گناہگار. یامن الیہ یقصد المنیبون, قصد کرتے ہیں یعنی قسمیں کھاتے ہیں, اسی کی طرف قسمیں کھاتے ہیں. کون؟ منیبون, توبہ کرنے والے. ہم قسم کھاتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, پروردگار آج کے بعد یہ خطا ہم نہیں کریں گے. یامن الیہ یرغب زاہدون, زاہد are they are upgraded
वर्शिपर्स, द प्योर वर्शिपर्स को जाहिद कहते हैं। तो कहते हैं उसी की तरफ यरगब यानी इंक्लिनेशन, क्यों उन लोग ज़ोहद करते हैं, क्यों लोग अपने आप को तकवे में रखते हैं, क्यों लोग अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, वाई डू दे बिकम स्केलेटन्स इन हिज मेमोरी, बिकॉज दे वांट टू get close to him. yarghabu zahiduna yaman ilayhi yaljaul mutahayyiruna, yalja, yalja yani again yalja is from yalja yani पनाह लेते हैं, मुतहय्यिरूना जो हैरान हैं, जो परेशान है दुनिया में, वो किससे मांगते हैं, किसको चाहते हैं, किससे, कौन उनका मलजा है, मलजा इज बचाने वाला, छुड़ाने वाला, निजात से ही वर्ड है वो, यामन बेही यस तानिसू, दिस इज द वर्ड फ्रॉम इंसान, भी इसी वर्ड से है, उन्स इंसान इसी वर्ड से, इंसान का मतलब होता है अटैच्ड, अटैचमेंट, क्योंकि वो अटैच होता है और अटैचमेंट के बगैर उसकी इंडिविजुअलिटी नहीं होती है, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती है। माँ के वूम्ब में अटैच था अम्बिलिकल कॉर्ड से, जिसके जरिए उसे रिस्क मिल रहा था, उसे जिंदगी मिल रही थी उसकी माँ से, माँ जरिया थी, बाप राजिक था, तो उनसियत यानी अटैचमेंट। तो बेही यामन बेही यस नातसुल मुरी यस तानिसु मीन्स अटैचमेंट, मुरीदूना इरादा जो करते हैं, मुरीदूना यानी जो बुरा मुराद मांगते हैं, वो उसी से अटैच होते हैं कि अगर हमारी कोई मुराद करेगा, मुराद इज फ्रॉम इरादा, ओके, वो हमारी मुराद सिर्फ अल्लाह पूरी करेगा। यामन बेही यफ्तखीरुल मुहिब्बूना यानी फख्र करते हैं उस पर, प्राउड नहीं, इंसान किसी चीज पे फख्र नहीं करता, लेकिन अगर फख्र करता है तो अपने खुदा पे फख्र करता है, इज प्राउड ऑफ हिज लॉर्ड। कौन? मुहिब्बूना मोहब्बत करने वाले, यामन फी अफवेही यतमुल खातिऊना, अफवेही क्या चाहते हैं उसकी, कि वो दरगुजर कर दे, कि वो फॉरगिव कर दे, उससे ये उम्मीद रखते हैं। या अल अफू, these are all the names of, directly or indirectly, the whole dua is directly or indirectly related to the names of Allah. अफ़ई यतमुल खातिऊना, जो खता करते हैं, खतावार लोग होते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी खताओं से दरगुजर कर दे। यामन इलेहे यस्कुनुल मुकीनूना, सुकून पाते हैं, अल्लाह की तरफ सुकून पाते हैं। कौन सुकून पाते हैं? मुक़िनून, जो यकीन रखते हैं। देखिए दुनिया से जब इंसान हार जाता है और परेशान हो जाता है तो उसे सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में मिलता है, जिसे यकीन होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि जिसे सुकून की, जो सुकून चाहता है वो यकीन रखने वाले होते हैं। यामन अलैहि यतवक्कुलुल मुतवक्किलून, कुरान में बहुत बार आता है ये, कि उसी की तरफ भरोसा रखते हैं भरोसा रखने वाले। अल्लाह का नाम है वकील, ओके, तो उसी पर भरोसा करते हैं। तब यतवक्कुलुल मुतवक्किलून, उस पे भरोसा करते हैं भरोसा करने वाले। सुभान की ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस खलिसना मिनन नार या रब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम। Now this comes with I say this is very beautiful, these names, and they are very, besides having a very beautiful rhythmic feeling to it, they are meaningful as well. And see what is, we have done the meme, and we have done we have done the, I think, dal, and here is the word bay. Here every word is ending with bay except the last two ones. So it says Allahumma inni as'aluka, O Allah, surely I ask you, Bismika, with your name. Which name? Ya Habibo, Ya Tabibo, Ya Qaribo, Ya Raqib. Saw the beauty? Ya Habibo, Habib, हुब रखने वाला, मोहब्बत करने वाला, या तबीब, क्योंकि वो मोहब्बत करता है, वो तबीब है, वो शफा देता है। या करीब, क्योंकि वो शफा दे सकता है, क्योंकि वो आपके मर्ज को जानता है और वो आपसे बिल्कुल
قریب ہے. یا رقیب, رقیب یعنی وہ شفا اس لیے دیتا ہے, وہ قربت اس لیے رکھتا ہے کیونکہ وہ آپ کا پروٹیکٹر ہے. He is your رقیب. یا حسیب, اور وہ رقیب اس لیے ہے کہ وہ حساب کتاب جانتا ہے. He حسیب also means sufficient. He is sufficient for you as a protector. یا محیب, اور کیونکہ وہ سفیشینٹ ہے, وہ کبھی کبھی تمہیں خوف دلاتا ہے. کبھی کبھی تمہیں ڈرا دیتا ہے. اگر تم غلط راستے پہ جاتے ہو تو تم کو وہ چونکا دیتا ہے کہ دیکھو اب یہ جھٹکا لگا ہے, اس سے تم ہوش میں آ جاؤ تاکہ تم اپنے حساب و کتاب میں برابر آ جاؤ. یا مصیب, جو ہمیں he shows us our destination, he shows us know our mission. یا مجیب, اور کیونکہ وہ ڈیسٹینیشن بتاتا ہے, ہم ڈیسٹینیشن پہ چلتے ہیں, اس نے ہمارے لیے ڈیسٹینیشنز بنائے ہیں اور وہ ڈیسٹینیشنز پر پورا اتار دیتا ہے, ہمیں جواب دیتا ہے. اسی لیے یا مجیب, جو جواب دیتا ہے. یا خبیر و یا بصیر, خبیر باخبر, خبر رکھنے والا, وہ ہماری خبر رکھتا ہے, اور وہ ہماری خبر اس لیے رکھتا ہے کہ وہ بصارت رکھتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے, وہ بصیر ہے. So now see the beauty of this was the alphabet. The every ism ended with a bay, and bay is very significant. You all know bay is very significant in the Quranic language. It is the second letter. It has got the numerical value 2, and ba is also represented as the doorway, which we call Mola. Bay is the one alphabet with which every surah begins, that is the bay, and the bay has got two signs. The two sides, the bay has got two sides signifying the alif, which is ahad, and the bay, the two sides is the risalat and the imamat, which is opposite the ahadiyat. To understand one, we take the two. So that is what we say, the rhythm, and it has got rhythm, and beside that it has got a very consequential understandings which take us nearer and nearer our Lord. And now we come to the superlative form of here, and it gives us the meaning of Allah being the best. As I just said, the Allah being the best, that is the one, the unique one. And the two that come next to us is the Risalat and Imamah. So you say Muhammad or Ali, or we can say the Shahadat of Allah, that is Ashhadu la ilaha illallah. Then come the other two Shahadat, that is Muhammad Rasulullah and Aliun Waliullah. So now when you come to this, when you say Ya Aqraba min kulli qareebin, the nearest, okay, the nearest, min kulli, from all the near ones. So now aqraba, what does aqraba means? We have got, ayah qurba in the Quran, you all know, no? Okay, where we have got this thing, mawaddat. Ayah mawaddat mein, this qurbat has been meant that you have to love my qarabatdars, my near and dear ones. So now say Ya Aqraba, who is the nearer one of Rasulullah, the nearest, then who's the nearer one of Allah? Nearest one of Allah is Rasulullah, and the nearest ones of Rasulullah are his progeny. So that's what he brings, this matter becomes, this part of the unit becomes very according to the verse. It shows us that the Allah is the closest. But if you want to go close to that part of closeness, then you have to be close to the Qarabatdars of Rasulullah, because Allah is the closest of all the other close. The other close are Muhammad and Wale Muhammad, and the most close is the Allah. Ya ahabba min kulli habibin, ahabba, the ahabba from hope, from muhabbat, the most loving among all the loved ones. And who is the Habib over here? Habib is Rasulullah, and ahabba is Allah over here. He is the one
who has loved Rasulullah. That's why he gave him the name of Habib, the loved one, or the dear one. And of course, we have got this how we got, you know, ऊपर वाला जो कराबत का था वो हमें आए मवद्दत में मिला, और ये हमें हदीसे के सामने मिलता है फी मोहब्बत हाउलाइल खमसत लजीना. ओके, तो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह है, और दूसरे मोहब्बत करने वाले ऑन द सेकेंड नंबर आर द वन ऑन हुज लव ही क्रिएटेड all the universes. Ya absara min kulle basiran, the most seeing among all the seers. Okay, of course, here, you know, Allah is the best seeing. But again, you know, as we, we call, Maula Ali kya? Ainullah, Yadullah, Lisanullah, Uznullah, Wajhullah. So that is what it is. Absara min kulle basirin. Kya Maula Ali nahi dekh rahe hain hame? Dekh rahe hain, lekin unse bhi behtar dekhne wala Allah hai. Ya akhbara min kulle kharibin. He knows everything about you. About you. Besides, there are more people who know about you, but he is the best one. Ya Ashrafa. Ashrafa means buzurg, who has got a lot of awe and lot of izzat. Ya Ashrafa min kulle sharifin, the most honored among all the honored ones. So the most honored is Allah, and next to him the honored ones are Muhammad and Wale Muhammad. Ya arfa'a min kulle rafi'in. You know, arfa'a means the elevated one, the most elevated min kulle rafi'in, from among all the other elevated ones. Ya aqwa min kulle qawi'in. Aqwa means quwwat wala, sabse zyada quwwat wala, sabse zyada power and strength wala among all the ones. And you have seen the quwwat of Maula Ali in Khaybar, in Khandaq. So ya aghna min kulle ghani'in. Aghna is tawangar, dene wala, who has got lots, who's self-sufficient. But you know, there are other people also who give. But the best one who gives, the best ghani is Allah. Yaman ajwada min kulle jawadin. You know, ajwada is also the name. Jawad is name of one of our imams. Is the 9th imam. Ajwad means who gives very generously, with generosity. That is what Allah is ajwad. But then there are different jawad over here. Ya arafa. Arafa means the one who has a very soft corner for you. Shafaqat rakhta hai, mohabbat rakhta hai aapse. Ya arafa, he loves you min kulle raufin, among all the others who love you. So now see, Allah has represented his names. Allah has represented his names through other people, and he has distinguished himself. He's distinguished his tawheed. Over here came, akraba मैं हूँ, ahabba मैं हूँ, absara मैं हूँ, ashrafa मैं हूँ, सब superlative form मैं हूँ. लेकिन कोई और लोग ऐसे हैं जिन्हें तुम इन एट्रीब्यूट से पहचानोगे, और जो जिन्हें तुम इन एट्रीब्यूट से पहचानोगे वो तुम मुझसे क़ुर्बत हासिल करोगे. सो ना नेचुरली आपके क़राबतदार जो आपके करीब हैं, आप जानते हैं वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन फैमिली मेंबर से ज्यादा जो आपके करीब हैं, देयर आर मेनी लेवल्स टू इट, आर मोहम्मद वाले मोहम्मद, और सबसे ज्यादा जो करीब हैं वो परवरदिगार आलम है. सुबहानक या ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस खलसना मिनन नार या रब या गालिबन गैर मगलूबिन. Now see, this is the permanency. There is no permanency in mankind. Every time my weight is, every moment, my weight is increasing and decreasing, and every moment I'm moving towards my death. Means every time, life is becoming shorter and shorter for me. And, every time cells are dying inside me, cells are being, born inside me. There are so many things that are happening. Means I am actually in a complete changing arena where one thing after the other, the hair grow, the nails grow, different things, they just go on. These things go on happening to bring change in mankind. Happiness, sadness, emotions, age, and friendship, anger, all these things are continuously happening within us depending on the stimulus. If somebody shouts at me, I get angry.
If, time takes me over, I age. So मेरे अंदर, changes completely होते ही जा रहे हैं. I will reach a zenith, then I will reach its fall. I will go for a fall, then I may again reach my zenith. So that is what for Allah there is permanency. His zenith does not have any downfall. That is what this explains. Ya Ghaliban. Ghaliban means the authoritative one. Ghayra maghloob, who cannot be subordinated. I use the word subordinated. But the Arabic is very, very loyal to itself. Both the words are derived from the word ghalaba. The authoritative one, ghayra maghlubin, who cannot be taken authority over. Or you can say in simpler language, his authority cannot be taken over from day one till the last day. In time, beyond time, in eternity, he is the ever authoritative one. So that's what Ya Ghaliban Ghayra Maghlubin. It is describing his Tawheed, his uniqueness. Even the Nabis that came into this world, though they did not grow like human beings, did not think like human beings, but still there was change. They came into this world, they went away from this world. They were young and they were old. They were living and they were not living. They were eating and they were hungry. But nothing is like that for Allah. He is that Ghalib who cannot be, whose Ghalba cannot be taken over. Yasani an ghayra masnu'in. He is that decorator. Sani'an means the one who creates with such intricacy. He creates everything with intricacies. But, ghayra, it says ghayra masnu'in. He cannot be created. Nobody can make him. Ya khaliqin ghayra makhluqin. He is that creator who cannot be created. Ya malikan ghayra mamlukin. He is that king. He is that ruler whose rulership, his emperorship can never be taken away. Ya qahiran ghayra maqhurin. That authoritative, that awe. Qahar also goes in, his anger. And it says ghaira, it cannot be, his anger cannot be overtaken by any other thing. Ya rafi an ghaira marfu'in, that elevated Lord. Beyond his elevation, nothing can reach. Ya hafizan ghayra mahfuzin. Understand it with yourself. You need protection all the time. When you were young, you need it with your parents. When you became older, you need it with your children. But it is God, lam yalid walam yulad. He is that protector who does not need protection. That's what, we protect, then we want protection. So that is what our things are. There is no permanence in anything that we do. Then it says, Ya Nasiran Ghayra Mansurin. He is that helper who he does not need to be helped. Ya Shahidan Ghayra Ghaibin. Ya Shahidan, he is that witness. He is that witness who can never be forgotten, overlooked, unseen. Yet unseen doesn't mean in a physical way. It means he is that witness who is ever going to be present for you. He is never going to be ghaib. Okay. Ya qariban ghayra ba'id. He is the near one without any distancing. He is so near that there is no distance between me and my Lord. Subhanaka ya la ilaha illa antal ghaus al ghaus khalisna min an-nar ya Rab. This comes a beautiful one, the 47th one, where Allah talks about the creation of light from light. He says, Ya Nuran Nuri. O the light of light. O the light of light. Ya Munawwiran Nure. O the light of light. What is the first light? The first light is
the light, the original light of Allah. Then is the creation of Rasulullah from the light of Allah. So Allah is calling Ya Nooran Noore, O Noor of the Noor. So this is the original Noor. Ya Munawwiran Noore. Munawwir मतलब जो नूर को जलाता है, एनलाइट करता है. या मुनव्वर, नूर को रोशन करने वाले. So here the munawwir is Allah, the noor is Rasul Allah. Ya khaliqan noore, the creator of light. So he is the noor himself, but he has created beings of light, and that is the creation of Rasul Allah. Ya khaliqan noore, ya mudabbiran noore. Mudabbir, initiator, architect. Ya mudabbiran noore. So when he made the noor, from his noor, original noor, he made the noor of Rasulullah. He is the lighter of that noor. He is the creator of that noor. He is the initiator or the architect of that noor. What does it mean? He initiated that noor. Then it says, Ya muqaddaran noore. Initiate करके उसे मुकद्दर किया. मुकद्दर किया आदम के सुल्ब से. मुकद्दर करता हुआ जनाबे अब्दुल्ला के सुल्ब तक लाया, मुकद्दर किया, कुदरत डेस्टिनी दी, बैलेंस किया, वो नूर वहां से यहां तक आया. तो ही इज द इनिशिएटर ऑफ दैट लाइट, ही इज द डायरेक्टर ऑफ दैट लाइट. देन इट सेज या नूरा कुल्ले नूरिन. अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे वो नूर, ये दिस इज एक्चुअली इट्स कम फ्रॉम अल्लाह ओनली, दिस दुआ, कि ही इज द लाइट ऑफ ऑल द लाइट्स. ही इज द लाइट. अल्लाह इज द लाइट ऑफ ऑल द अदर 14 लाइट्स. जैसे हमने अहब्बा मिन कुल्ले हबीबिन किया, उसी तरह ये भी है कि ए नूर, तमाम नूरों के नूर. और फिर यहाँ कहते हैं या नूरन कबला कुल्ले नूर, अ लाइट दैट वाज बिफोर ऑल द अदर लाइट्स. Okay, so they are also light, and he is also light, but Allah's light was before the light of Muhammad and wale Muhammad. Ya Nuran kulla bade Nurin, and he is that Noor who is going to remain after all the Noors. After all the Noors, even the suns and the moons, they are also light. They are giving us energy, they are giving us life. एंड दैट इज अल्लाह की मर्जी से, अल्लाह के मुकद्दर से. लेकिन ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह का नूर बाकी रहेगा. या नूरन फौका कुल्ले नूर. फौक इज द डायरेक्शन अप, अ लाइट दैट इज अबव ऑल द लाइट्स, and that is again below the light of Allah is the light of Muhammad and wale Muhammad. fauqa kulle nuran, ya nuran laisa ka mislihi nur. यहाँ पे कहते हैं ये ऐसा नूर है अल्लाह का नूर कि इसकी नूर भी किसी नूर की मिसाल नहीं है. He doesn't have a similarity in anything. Sin या नूरन लैसा, नहीं, कमिस्लिही, इस नूर की तरह कोई और नूर. जो दूसरे नूर हैं तमाम मोहम्मद हैं, तमाम मोहम्मद हैं, लेकिन ये नूर जो है ये अल्लाह का नूर है. सुभान की ला इलाहा इल्ला अंतल गौस अल गौस खलसना मिनन नार या रब. We come to the 48th one, which says यामन अताओहु शरीफुन, ऐसा देता है शरीफ, उसकी अता शरीफ है, इज्जत है, ओ है, बेहतरीन तरीके से देता है. तो अल्लाह कहता है यामन अताहु, वी आर सेइंग वो अता जो भी है, दुआ इज कम, कि उसकी अता शरीफ है. वो जो जिसको देता है बेहतरीन देता है, बाइज्जत देता है. सबसे अच्छी चीज उसने किसको दी? सबसे अच्छी, अल्लाह की जो सबसे अच्छी खिलकत थी, उसने उसको सबसे अच्छी चीज दी, और वो खिलकत है रसूल अल्लाह. और रसूल अल्लाह को दिया क्या? अलग कुरान कहता है इन्ना आतैना, अता किया हमने आपको कौसर. उसी की बात हो रही है यहाँ पे कि जो अता की वो शरीफ है. क्या बाइज्जत अता है, रसूल खुदा की बेटी. और जो अता अल्लाह रसूल को करता है, रसूल अली को करता है, वही बेटी, इससे ही कौसर चलता है.
کوثر are all the imams from the progeny of رسول اللہ. سو اسے ہی ہم کوثر کہتے ہیں. تو کیا شریف عطا ہے جسے ہم کہتے ہیں انا اعطینک الکوثر، یا من عطاؤہ اس کی عطا بہترین ہے، یا من فعلہ لطیف اس کا کام اتنا لطف ہے، اتنا لطیف ہے، اتنا سٹل ہے کہ کام ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. کبھی کبھی انسان کہتا ہے میں یہ مصیبت سے کس طرح نکلوں گا، اور پھر ایسے باہر نکل آتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. تو وہ اس طرح تمہیں گھسیٹ کے نہیں نکالتا ہے، وہ اتنی بہترین طریقے سے تمہیں بچا لیتا ہے کہ اس کے کہتے اس کا کام جو ہے وہ لطافت والا ہے. کیا لطافت سے اس نے کام کیا، کسی کو پتا بھی نہیں چلا اور وہ انسان مصیبت سے نکل آیا. پھر دیز آر دوز کنٹینیوشن جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. یامن لطف نہ ہم لطیف کو پھر اس میں لیتے ہیں دا کنٹینیوس انڈرسٹینڈنگ کہ اس کی عطا شریف ہے، اس کا فعل، اس کا کام لطیف ہے، اس کی لطافت، اس کی سٹلٹی مقیم قائم ہے. آج انسان کوئی آج سٹل ہے، آج سٹلی کام کرے گا، کل نہیں کر سکے گا، لیکن اس کا مقیم قائم ہے. there is no change. Now see again this maqam is pھر used. یامن احسانہ قدیم. No, it's not repeated. یامن احسانہ اس کا احسان، اللہ کی نیکی جو ہے وہ قدیم ہے، یعنی بہت پرانی. کس کا نام ہے یہ؟ قدیم الاحسان. قدیم الاحسان جب اللہ کا نام ہے قدیم الاحسان، اس سے نام امام حسین علیہ السلام کا ہے کہ سب سے پرانا احسان کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، قدیم الاحسان. اور who has that known by that name? That is Hussein. یامن احسانہ قدیم، یامن قولہ حق اس کی بات جو ہے حق ہے. ہر اس کی قول جو ہے وہ قل میں بدلتی ہے. اللہ کا جو قول ہے، اللہ کی بات ہے، وہ قل بن کے قرآن میں آتا ہے. اور قل is say from Rasul, from Allah, from the qawl is qul, and from qul is whatever is conveyed to you. Okay, so qawluhu haqqun, حق ہے، یعنی اس کی بات قرآن ہے، اس کی بات نبی ہے، اس کی بات علی ہے. حق سب کے نام ہے. یا من وعدہ صدقن اس کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے. یا من عفوہ فضل درگزر کرنا، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا، انہیں بخش دینا، وہ کیا ہے؟ یہ اس کا فضل ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے، یہ اس کی فضیلت ہے. یا من عذابہ عدل جو وہ عذاب دیتا ہے نا، تو کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے، وہ اپنے عدل کے ساتھ، یہاں پہ رحمت نہیں لکھا ہے، عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ عذاب. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اللہ نے جب اپنی اپنا انٹروڈکشن کرایا انسان سے، تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اللہ جو رحمت والا ہے اور رحمت والا ہے، اس نے انٹروڈکشن کرایا. تو رحمت اس میں، اس کی رحمت جو ہے اس کی عدالت سے آگے ہے، اس کی جسٹس سے بڑھی ہوئی ہے. تو اگر وہ کسی کو ثواب دیتا ہے تو وہ اپنی رحمت سے دیتا ہے کہ تو بچ آیا عذاب سے، اب تجھے اس کا دگنا اور 10 گنا دوں گا. لیکن جب عذاب میں آتا ہے انسان یا کوئی اور، وہ اس کا عدل ہوتا ہے. That is justice. With his justice. Okay? Now, this is very beautiful. یامن ذکرہ حلون اس کا ذکر میٹھا ہے. حلون is actually means sweet or what we call the halwa. Okay? تو اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کی تسبیح، اس کا نام جو بھی لے وہ بہت میٹھا ہے. اٹ از حلون. یامن فضلہ عمیم اور اس کا فضل عام ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں نا، ہاؤ مچ کین یو ٹیک ڈپینڈز اپون یو. اس کی رحمت کتنی آپ سمیٹنا چاہیں گے، پھیلی ہوئی ہے جہانوں میں،
جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے آپ صرف اتنی لے سکتے ہیں. جیسے کہ پانی دریا میں جاتا ہے دریا بن جاتا ہے, صحرا میں جاتا ہے جذب ہو جاتا ہے, پتھروں پہ گرتا ہے بہہ جاتا ہے, لیکن جہاں فرٹائل سوئل پہ مٹی پہ آتا ہے وہاں پر کھیتیاں ہوتی ہیں. تو اٹ ڈپینڈس اپون ہاؤ یو کین ٹیک دا رحمت آف اللہ. رحمت تو عام ہے, تم کس طرح, واٹ از یور میٹر آف ٹیکنگ اٹ, اٹ ڈپینڈس اپون یو. We come to another beautiful names, and these names go into again the ending with the beginning with meme. The beginning with meme جو personality دیتا ہے. حمد کو personality دی تو محمد بنے. اوکے, استفا the chosen one کو personality ملی تو مصطفیٰ بنے. ارتضا the pleased one, جب ہی رضا کو پرسنالٹی ملی تو وہ مرتضی بنے. So now see, these are the names of Allah. Allahumma inni as'aluka bismika یا مسہلو. مسہلو یعنی سہل کر دینے والا, آسان کر دینے والا. مسجد سہلا کیوں اس کا نام ہے؟ مسجد سہلا اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ جو وہاں جاتا ہے وہاں پر اس کی مصیبت سہل ہو جاتی ہے, آسان ہو جاتی ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں اسے مسجد سہلا. تو یہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. مسہلو یعنی جو مشکل کو سہل کر دیتا ہے, ایزی کر دیتا ہے. یا مفصلو, مفصل دیکھیے مفصل کا مطلب فیصلے میں بھی جاتا ہے, اور مفصل کا مطلب الگ بھی کر دیتا ہے. گناہ کو انسان سے الگ کر دیتا ہے, برائی کو اچھائی سے الگ کر دیتا ہے, رات کو دن سے الگ کر دیتا ہے, اور اس کا مطلب فیصلہ کرنے والا بھی ہے. یا مفصلو یا مبدلو, بدلنے والا, بدل دیتا ہے. دن کو رات سے بدلتا ہے, رات کو دن سے بدلتا ہے, گرمی کو ٹھنڈک سے اور ٹھنڈک کو گرمی سے بدلتا ہے. So now that is what his name is, مبدلو. So now when you see, from ہماری غم کو خوشیوں سے کون بدلتا ہے؟ ہمارے غم کو خوشی سے پروردگار بدلتا ہے, ہمارے آنسوؤں کو ہنسی سے پروردگار بدلتا ہے. یا مذللو, جو بہت زیادہ اونچا اڑ جاتا ہے اسے وہ نیچے گرا لاتا ہے, ذلیل کرتا ہے. یا منزلو, منزلو یعنی منزل تک پہنچاتا ہے. جب پانی آسمان سے گرتا ہے اس کی منزل تک وہ پانی کو کون پہنچاتا ہے؟ جہاں وہی پہنچاتا ہے نا, ہم کہتے ہیں نا اردو میں, جہاں نشیب ہوگا وہاں پانی مرے گا. جہاں ڈپریشنز ہوتے ہیں وہیں پہ پانی جا جا کے جمع ہوتا جاتا ہے, اور اس طرح دریا اور نہریں بنتے ہیں, تو اس کے کہتے ہیں منزل تک پہنچانے والا. اس طرح ہمیں بھی وہ منزل تک پہنچاتا ہے, جتنی رحمت کی ضرورت ہے ہمیں دیتا ہے. اور آف کورس جو نازل ہوتی ہیں وہ آیتیں آتی ہیں, تو وہ آیتوں کو بھی نازل کرنے والا پروردگار ہے. تو دیٹس واٹ اٹ مینز منزلو. یا منزلو یا منولو, منول جو تم پہ مہربانی کرتا ہے, جو تم پہ احسان کرتا ہے. یا مفضلو جو تم پر فضل کرتا ہے. یا مجزلو, مجزلو نیکی کرتا ہے تمہارے ساتھ. یا ممہلو, ممہل تمہیں ڈھیل دیتا ہے. تم نے گناہ کیا, 4 دن زندگی بڑھا دی, موقع دیا کہ تمہیں یاد آ جائے, تم اپنے گناہ کو معاف کر دو, اسے کہتے ہیں ڈھیل دیتا ہے. وہ تمہیں موقع دیتا ہے کہ تم اپنے ریئلائز کرو اپنی مسٹیکس اور اپنے آپ کو ریکٹیفائی کر لو. یا مجملو, جمل یعنی اگین جمال یعنی بیوٹی. He gives you beauty, he gives you beauty of nature, he gives you beauty of speech, he gives you beauty of relationships, and it also goes into neki, the beauties of the good things that you do. So that's beautiful. Subhanaka ya la ilaha illa anta al-ghaus khalasna min an-nari. Ya Rab, I'll do one more. That's the 50th one. Ya man yara wala yura. This is called the active and the passive. And I did tell you that you can learn the whole of Arabic through, if you want to learn, from Joshan Kabir. It's so beautiful. You see every time how well everything is changing. Saying, the yara means the one who sees. Wala yura, but is not seen. So that's called, active and passive. The one who sees, but is not seen. Yaman yukhluqu wala yukhlaqu.
The one who creates but is not created, Ya man yahdi, the one who guides, wala yuhda, but he doesn't need guidance, Ya man yuhya, wala yuhya. You know, that's why that pesh and zabar, उसमें कभी फर्क नहीं होना चाहिए अरबी में पढ़ने में, meanings change हो जाती हैं. The one who gives life but is not given life to, Yaman yas alu wala yus alu. He can question you, but you cannot question him. He is the one who questions, but he cannot be question you. Questioned. Yaman yut imu, the one who feeds. He sustains. Wala yut amu, but is not sustained. Yaman yujiru. Yujiru means the one who protects, the one who relieves. Wala yujar, but is not relieved. Okay. Alayhi, yujaru alayhi. Yaman yagziya wala yuqza. He is the one who does justice to all, but nobody can do judgment on him. Alayhi, yaman yahkumu wala yahkuma alayhi. You know, he is the one who is the wise one. But you know, or who does the faislas, who does the judgments, but nobody can do judgment for him. Yaman lam yalid. And he is that, you know, this is a very beautiful passage where, you know, only he can do that thing. And that, you know, when it is the expansion of Surah Tawheed, when say lam yalid walam yulad. Yani he is not, how you will say that he doesn't beget and nor is he begotten. Okay, so the same, this take this same thought from start to ending, and it ends with the 10th one is the ayat of Surah Tawheed. Lam yalid walam yulad. So this passage gives us that unique thing that he feeds but is not fed. He sees but he is not seen. He questions but cannot be questioned. So this is that unique power of Allah where he is totally different from any of his creatures. Subhanaki ya la ilaha illa antal ghaus al ghaus khalisna minan nar ya rab. Sadaqallahul aliyul azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar